بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، اور میری طرف سے، شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور عمران ریاض صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. اور یہ پروگرام بڑا ڈفرینٹ نوعیت کا ہے. ایک پروگرام ہم تینوں نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل آپ کی طرف سے یہ پیغامات آتے رہے کہ جناب یہ دوبارہ کریں. تو اب پھر معاملہ کروشل ہے، ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کا شکریہ، عمران ریاض صاحب کا شکریہ. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو سر آپ کوئی اوپننگ ریمارکس دینا چاہیں گے، کیونکہ یہ تو کھلا ڈلا پروگرام ہے. شہزاد اکبر صاحب. سر دیکھیں، ایک تو سب کو السلام علیکم اور شکریہ پھر سے سب کو اکٹھا کرنے کا. میں اوپننگ میں صرف یہی کہوں گا کہ آج سے 2 یا 3 مہینے پہلے جب ہم نے کہا تھا کہ کھوتا کھو میں ہے، اور ابھی تک کھوتا کھو میں ہے، نومبر 28 آنی ہے اور معاملات طے نہیں پائے، تو میرا خیال ہے ادھر سے ہی سلسلہ چھوڑیں گے. جہاں جو ہم نے باتیں کی تھی وہ ابھی تک تو وہی برقرار آ رہی ہیں. جی عمران بھائی. جی صابر بھی اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک آیا تھا، بلکہ مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو کبھی کبھی اکٹھے ہونا چاہیے. تو میں نے کہا یہ صابر بھائی میں یہ قابلیت ہے کہ وہ سب کو ویسے بھی اکٹھا رکھتے ہیں. تو آپ نے ہی مہربانی کی ہے اور دوبارہ سب کو اکٹھا کیا، اور باقی دوستوں کو بھی آپ شاید شہزاد اکبر صاحب دیکھ بھی رہے ہوں گے، ٹیلی تھون کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جی جی بالکل. وہ بھی صابر بھائی کا اس میں بہت بڑا رول ہے. صدیق جان صاحب کا، کچھ اور دوست ہیں، ایک ہمارے زبیر علی خان صاحب ہیں اس وقت کینیڈا میں، ان کا بہت بڑا رول ہے. کچھ اور دوست بھی ہیں جن کا میں سب کا نام نہیں لے سکتا. لیکن یہ کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اچھا لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ آوازیں جنہیں دبانے کی کوشش کی گئی وہ اکٹھے ہو کر بولتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں، اور پھر وہ بات ثابت بھی ہوتی ہے. یعنی جو کھوتا کھو والی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی ابھی تک تو سچویشن چوں کی توں ہے. کچھ وعدے وعید ہوئے، کچھ کوششیں ہوئی. دیکھیں اگر شہباز شریف صاحب کا بس چلے تو وہ تو معاملہ ابھی تک نمٹا چکے ہوتے. لیکن کل میں صابر بھائی سے ایک بات کر رہا تھا. صابر بھائی میرے خیال میں اس کو ذرا تھوڑا کلیئر کر دیں ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پہلے سنا نہ ہو، تو پہلے آپ کلیئر کر دیں پھر ہم اپنی اپنی بات کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے جی جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں، اور کہ جنرل عاصم منیر صاحب چاہتے کیا ہیں، ان کا پروگرام کیا ہے. کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کا بھی تجربہ ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا، اور میرا بھی ہے. تو یہ بطور جب ڈی جی ایم آئی تھے اس وقت یہ کچھ اور باتیں کرتے تھے، جب ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو پھر کچھ اور باتیں کرنے لگے، آرمی چیف بنے تو یہ بالکل ہی سب چیزوں کے اپوزٹ ہو گئے. تو یہ ہم سلسلہ کر رہے تھے، تو یہیں سے ہمیں خیال آیا کہ ذرا اس پہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے، اور اس میں عمران بھائی بھی شامل ہیں اور شہزاد اکبر صاحب بھی شامل ہیں. تو اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. جی عمران بھائی. صابر بھائی پہلے آپ تو اپنا انالیسس دینا، یہ معاملہ پھنسا ہوا کہاں ہے، پھر ہم بتائیں گے آپ. یہ پھنسا ہوا ایک ہی جگہ پہ پھنسا ہوا ہے جی، اور وہ ہے کہ 2 سال اور 5 سال. 5 سال ملنے چاہیے مزید، یا پھر 2 سال ملنے چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، میں اسٹریٹ فارورڈ یہ کہوں گا کہ اگلے جو میں 5 3 سٹار ہیں جی، شہزاد اکبر صاحب اینڈ عمران بھائی، ان کا میں پروفائل دیکھ رہا تھا تو وہ ماشاءاللہ بڑے پروفیشنل ہیں. نعمان ذکریہ صاحب بہت زبردست ڈی جی ایم او رہ چکے ہیں اور کور بھی کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کے زمانے میں تو ڈی جی ایم او. شاہد امتیاز صاحب ہیں، لاہور کور کمانڈر ہیں فیاض شاہ صاحب، اور گلریز صاحب ہیں، جنرل گلریز ہیں، اور عامر ہیں. یہ اگلے 5 کی پروفائل ہے. تو شہزاد عمران بھائی سے بات کریں کیونکہ وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. تو عمران بھائی، یہ 5 سینئر موسٹ موجود ہیں، تو ان میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے ایبلٹی اپنی ظاہر نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہمیں نا، ہم ایکچولی دیکھتے ہیں طاقت کو، ہم دیکھتے ہیں بڑے بوٹوں کو اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق کو. میں سمبولک بات کر رہا ہوں، ویسے تو جیٹ طیارے بھی ہیں اور ٹینکس بھی ہیں اور بہت سارے ایٹم بم بھی ہے ہمارے پاس، میزائلز بھی ہیں. بہت بڑی طاقت ہے پاکستان کی فوج، کوئی یہ چھوٹی فوج نہیں ہے، بڑی تگڑی فوج ہے، دنیا میں مانی ہوئی فوجوں میں سے ایک ہے. ہم اس کو ویسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ آ جائیں نا نوکری کے معاملے میں، تو یہ پوزیشن بڑی کمزور بھی ہوتی ہے. یعنی ہم بعض اوقات اوور ریٹ کر دیتے ہیں. جتنا فیلڈ مارشل عاصم منیر طاقتور ہے نا، اتنے ہی وہ کمزور بھی ہیں. وہ جتنا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے نا،
اتنے ان کے آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں. یعنی اگر وہ عمران خان سے ڈرانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے کہ میں عمران خان کو چھوڑ دوں گا یا عمران خان باہر آ جائے گا اور عمران خان یہ کر دے گا وہ کر دے گا, یہ صلاحیت کمزور ہوتی جائے گی اور ختم ہوتی جائے گی جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے. تو سیاستدان جو ہے نا وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں, وہ آہستہ 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 دن گزار رہے ہیں. تو جتنی اس سیٹ میں طاقت ہے نا اتنی ہی یہ سیٹ کمزور ہے. اگر شہباز شریف صاحب ایک سمری پہ دستخط نہیں کرتے یا ایک صاف انکار آ جاتا ہے کہ جی ہم نے نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا ہے, تو پھر عاصم منیر صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وقت گزرنے کے بعد ان کے پاس جو ایک آپشن یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم بند کروا دیں گے, تو وہ بھی ختم ہو جائے گا ایک وقت آنے کے بعد, یا وہ کمزور پڑ جائے گا. مجھے نا اس میں صابر بھائی جو سیاست نظر آتی ہے نا وہ نواز شریف کی ہے. اس دن بھی ہم سب لوگ ایک ایسے آدمی کو ڈسکس کر رہے تھے جو پبلکلی ارریلیونٹ ہے, یعنی پبلک میں آپ جائیں تو لوگ میاں صاحب کا نام ہی نہیں سنتے, اب بات ہی نہیں کرتے اس بارے میں. حالانکہ ایک دور تھا میاں صاحب کا توتی بولتا تھا, اور میاں صاحب کا جہاں پہ ہم ہیں اس وقت تینوں برطانیہ میں, یہاں پہ لوگ میاں صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے. آج میاں صاحب لوگوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. تو یہ حالات بالکل الٹ ہو گئے ان کے لیے. لیکن پھر بھی ایک ایسے آدمی کو جو پبلکلی ارریلیونٹ ہے ہم بار بار ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو نا نواز شریف کو تھوڑا سٹڈی کرنا پڑے گا. میری دانست میں نواز شریف صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو اپنے علاوہ کسی اور کو بڑا تسلیم نہیں کرتے, ان سے یہ ہوتا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کے منہ سے کچھ باتیں نکل گئی تھی جو کیمرے نے ریکارڈ کر دی تھی, اور فضل الرحمان صاحب کے بارے میں, اور وہ بعد میں پبلک ہو گئی تھی. جی یاد ہے صابر بھائی؟ جی جی میاں صاحب کے ساتھ اگر آپ کبھی آف دی ریکارڈ بیٹھے ہو نا, مجھے کیونکہ بعض اوقات موقع ملا تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے اپنے پورے صحافتی کیریئر میں کہ نواز شریف صاحب اپنی ذات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں اپنی ذات سے باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا, اور جب ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ان سے بڑا ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ میاں صاحب اگر پیدل چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے لوگ چل رہے ہیں نا, تو جو آدمی ان سے آگے بڑھ جاتا ہے میاں صاحب سے پیدل چلتے ہوئے, فرض کریں وہ میاں شریف صاحب کی قبر کی طرف جا رہے ہیں, میں نے یہ ساری چیزیں خود دیکھی ہیں بطور رپورٹر, جی تو میاں صاحب کے چہرے کے تاثرات, رنگ اور آنکھوں کا اشارہ بدل جاتا ہے. وہ اتنی سی چیز بھی وہ مائنڈ کرتے ہیں, انہیں پسند نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے نا ایک دن ان لوگوں نے ایک ضمنی الیکشن چل رہا تھا لاہور میں, جی اور انہوں نے ایک امیدوار کو ٹکٹ دیا. وہ امیدوار بڑا ہی ان پڑھ تھا, اس کو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, اور تھا بھی بدماش ٹائپ. تو ضمنی الیکشن میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو ٹکٹ دیا جس کا بنتا ہی نہیں تھا, بہت پبلک کی ناپسندیدہ شخصیت. پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ دے دیا وہ کسی بہتر پڑھے لکھے آدمی کو دے دیا. اب وہاں پہ بہت ساری ریزیڈینشیل سوسائٹیاں بھی تھیں اور ماحول ایسا بنا ہوا تھا, تو پی ٹی آئی کا کمپین اچھا چل رہا تھا پی ایم ایل این کے مقابلے میں. اب شہباز شریف صاحب سے میں کیونکہ اس کے اوپر سروے کر رہا تھا تو مجھے شہباز شریف صاحب نے پوچھا, میں نے کہا جی اگر الیکشن میاں صاحب اگر فیئر اینڈ فری ہو گیا نا تو آپ کا کینڈیڈیٹ الیکشن ہار جائے گا, اور اس کو ہار جانا چاہیے کیونکہ آپ نے ایک بدترین کینڈیڈیٹ چنا ہے. تو میاں صاحب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ کینڈیڈیٹ تو میں نے نہیں چنا, یہ کینڈیڈیٹ تو چنا ہے بڑے میاں صاحب نے, اور میں تو خود مخالفت کر رہا تھا کہ بہتر کینڈیڈیٹ لینا چاہیے, پڑھا لکھا آدمی لے کر آنا چاہیے. بلکہ انہوں نے ایک دو نام بھی لیے. میں نے کہا جی میں اس بارے میں نہیں جانتا, لیکن آپ کا کینڈیڈیٹ بہت ہی فارغ ہے, اس کو بولنا بھی نہیں آتا اور تعلیم اس کے پاس سے بھی نہیں گزری. تو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جب وہ جاتا ہے تو اب لوگ باشعور ہو گئے ہیں, لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا امیدوار ہم سے بہتر ہونا چاہیے جسے ہم گھر سے نکل کے جا کے ووٹ ڈالیں. تو میاں صاحب نے کہا یہ بات آپ نواز شریف صاحب کے سامنے کریں گے؟ میں نے کہا جی میں جو بات کر رہا ہوں میں کہیں بھی کر سکتا ہوں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگلے دن جناب میاں صاحب نے, ہم لوگ جب گئے ایک جگہ پہ کوریج کے لیے, وہاں سے میاں صاحب نے مجھے روک لیا, ان کے سٹاف نے, انہوں نے مجھے لیا, میاں صاحب نے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا. سلمان شہباز گاڑی چلا رہا تھا اور میں اور میاں صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے, اور یہ مجھے لے کر چلے گئے رائیونڈ میاں نواز شریف صاحب سے ملوانے کے لیے. یہ واقعہ نا ان دونوں بھائیوں کو بڑے آرام سے یاد آ جائے گا. میں صرف ایک چھوٹی سی چیز یاد کراؤں گا, یہ دونوں جی بھائیوں کو واقعہ یاد آ جائے گا فوراً. اس دن ہوا یہ کہ ان کے ساتھ ایک سیکورٹی کا گارڈ ہوتا تھا, انچارج تھا, میجر معاذ صاحب تھے. میجر معاذ صاحب جو تھے نا ان کا پستول گر گیا, گاڑی سے اترے, وہ بہت تیزی سے پروٹوکول دینے کے لیے آئے میاں صاحبان کو. تو نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کھڑے تھے اور میں وہاں پہ گاڑی سے باہر اتر کے ان کے پاس کھڑا تھا. تو یہ بھاگ کے آئے تو ان کا پسٹل زمین پہ گر کے تو وہ ایسے راؤنڈ کرنا شروع ہو گیا, تو اس نے بھاگ کے اپنا پسٹل اٹھا لیا. تو نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے پوچھا کہ یہ پسٹل چل بھی سکتا تھا؟ تو انہوں نے جھوٹ بولا میجر صاحب نے کہ نہیں. میں نے کہا نہیں سر یہ چل سکتا تھا, یہ پسٹل لوڈڈ ہے.
اور انہوں نے صرف لاک لگایا ہوا ہے, پسٹل جب زمین پہ گرتا ہے اور لوڈڈ ہو تو وہ چل جاتا ہوتا ہے. تو میاں صاحب بہت گھبرا گئے تھے, شہباز شریف صاحب. اب میں نے اس دن محسوس کیا نواز شریف جو ہے نا تھوڑا سا کول آدمی ہے, وہ ان چیزوں کا بہت جلدی اثر نہیں لیتا, لیکن شہباز شریف صاحب بہت زیادہ گھبرا گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے, بلکہ انہوں نے وہ میجر کے اوپر ایک طرح کا اٹیک کر دیا تھا. وہ میجر وہاں سے چلا گیا. پھر شہباز شریف صاحب مجھے اشارے کریں کہ کرو میاں صاحب سے وہ بات. میں خود سے کیسے کر دوں بات. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بات چھیڑی, تو میاں صاحب کو جب میں نے بتائی یہ بات اسی طرح جیسے میں نے شہباز شریف کو کہی تھی, میں نے کہا جی بہتر امیدوار آپ کا ہونا چاہیے میاں صاحب, یہ میرے سروے کے مطابق آپ کا امیدوار الیکشن ہار جائے گا. تو نواز شریف صاحب نے نا ایک جملہ بولا, اور اس میں ان کی پوری شخصیت ہے, جس جملے کے لیے میں نے یہ سارا لمبا واقعہ سنایا. نواز شریف صاحب نے کہا دیکھیں جی امیدوار کون ہے کون نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے خان صاحب, ووٹ ہے نواز شریف کا, ووٹ پڑنا ہے نواز شریف کو, لوگوں نے دیکھنا ہے نواز شریف کو, ٹکٹ چلتا ہے نواز شریف کا. یہ اس طرح سے انہوں نے 4-5 جملے اوپر نیچے بولے. اب یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے ان کی ترتیب, لیکن یہی باتیں کی میاں صاحب نے. تو ان کے میاں صاحب کے دماغ میں یہ ہے کہ سب سے بڑے طاقتور اور سب سے اونچے عہدے والے میاں صاحب ہی ہیں. اب ہو یہ رہا ہے گزشتہ چند مہینوں سے پوری پی ایم ایل این نے گیم چکی ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی. جی ہاں, ان کا کوئی ایم پی اے اٹھتا ہے, ایم این اے اٹھتا ہے, وہ عاصم منیر صاحب کی گیم اٹھاتا ہے. یہ پوری کی پوری جماعت ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف سے زیادہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اپنا لیڈر مانتی ہے. اب جتنا میں نواز شریف کو جانتا ہوں نا, وہ کڑوا گھونٹ کر کے بیٹھا ہو تو بیٹھا ہو, یہ بات اس کی طبیعت کے خلاف ہے, یہ بات اس کی جبلت کے خلاف ہے جس کے ساتھ وہ بڑا ہوا. میاں نواز شریف صاحب کی اپنی شخصیت اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کرے گی. اب وہ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. دیکھیں اصل میں ان سب کو اکٹھا رکھنے کی جو ایک واحد کڑی ہے نا, ایک لڑی جس نے ان سب کو باندھا ہوا ہے, وہ عمران خان ہی ہے. عمران خان, صحیح بات. اسٹیبلشمنٹ اگر آج کوئی بات مانتی ہے سیاستدانوں کی, عمران خان کی وجہ سے, اور اگر یہ لوگ مانتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی تو عمران خان کی وجہ سے. عمران خان کا ڈر نہ ہو تو معاملہ ختم ہے. شہزاد اکبر صاحب, آپ کا نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ نیا آرمی چیف یا پھر عاصم منیر صاحب سے گزارا کریں گے؟ دیکھیے صاحب بھائی, بات عمران صاحب نے تو بڑی اعلیٰ کر دی, اور میرا خیال ہے وہ اتنا بڑا کوزہ ہے نواز شریف, اس کو انہوں نے بالکل بند کر دیا. اس میں صرف میں ایک لفظ ایڈ کر دیتا ہوں, جن لوگوں نے, میرا تو کبھی اتفاق نہیں ہوا میاں صاحب سے, میں اپنے زمانہ طالب علمی میں ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا تھا, تو مجھے صرف ایک ہی چیز یاد ہے کہ میں نے واحد شخص دیکھا تھا جو دونوں ہاتھوں سے روٹی کھاتا تھا. تو اس کے علاوہ تو میری جو اپنی پرسنل آبزرویشن کوئی نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب کا نا کینہ بہت زیادہ ہے, اور وہ غالباً وہی بات ہے جو عمران صاحب کر رہے تھے کہ یہ اپنا کینہ جو چھوڑتے نہیں ہیں, بندہ مار کر لیتے ہیں اور وقت آنے پہ اس کا وہ پورا اس کو نا سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لنڈن معاہدہ ہوا عاصم منیر کا, اس معاہدے کے تحت کچھ جو تھے وہ لازمی شرائط تھی نا. ایک جب کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ اس کے بیسک نکات ہوتے ہیں اور کچھ اس کے نیچے ذیلی چیزیں ہوتی ہیں. ذیلی چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, بیسک نکات نہیں بدل سکتے. بیسک نکات تو صرف 2-3 تھے. ایک نقطہ یہ تھا کہ عاصم منیر آرمی چیف بنے گا, دوسرا نقطہ یہ تھا کہ عمران خان جیل میں جائے گا, اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ جناب نواز شریف وزیر اعظم بنے گا. اب پہلے 2 نقطے تو پورے ہو گئے, اس میں باقی رانجے بھی راضی ہو گئے, نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنا. اور وہ والی بات کہ جی نواز شریف کو اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, جس کا جیتا جاتا ثبوت جو ہے نا اس کا چھوٹا بھائی. اب اس کا چھوٹا بھائی, اس کو اس بات کا پتہ ہے, اس کے بھتیجوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر گیم نواز شریف کے ہاتھ میں ہوتی تو فتو نائی وزیر اعظم بن سکتا تھا, شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. کیونکہ یہ بات تو نواز شریف نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ میاں شریف کے بچوں میں سے اگر کسی نے وزیر اعظم بننا ہے تو وہ صرف میاں محمد نواز شریف ہے اور کوئی نہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے. اچھا, یہ بات شہباز شریف کو بھی 100% پتہ ہے, کیونکہ شہباز شریف جو ہے اس سے اگر آج بھی اس کا بس چلے تو وہ مطلب یقین جانیے رات بھی وہ میاں صاحب جو فیلڈ مارشل صاحب کے گھر میں ان کے کہتے ہیں کمرے کے باہر بیٹھا رہا کرے, تاکہ یار صبح میں ان کے ساتھ ہی نکل کے دفتر جاؤں. یہ پوزیشن ہے. لیکن دوسری طرف کچھ خواہشیں ہیں جو فیلڈ مارشل صاحب کی بھی ہیں. وہ آپ نے بات کی تھی نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تو میں اس وقت ویسے میرے ذہن میں گانا آ گیا نور جہاں کا. میں آتا ہوں, میں تھوڑا سا پہلے یہ نواز شریف صاحب کی پرسنالٹی کو جی ذرا کر لیتے ہیں. ایک میں بھی آپ کو جو ہے نا کینے کا معاملہ, تو یہ 2014-15 کا دھرنا تھا نا جی, اور ابھی دھرنا نہیں ہوا تھا, تیاریاں ہو رہی تھیں. تو عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے میاں صاحب,
اور اس میں مریم صاحبہ بھی تھیں, احسن اقبال صاحب بھی وہاں تھے, سہیل ضیاء بٹ صاحب بھی تھے. تو اس میں بھی گیا ہوا تھا, اور اتفاق کی بات ہے میں بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, اوبرائے ہوٹل میں. تو سہیل ضیاء بٹ صاحب, ان سے اچھی سب سے سلام دعا تو ہے, بہت اچھی تھی, اور ابھی ویسے ہماری طرف سے تو ہے, ان کی طرف سے نہیں ہے. تو مجھے وہ افطاری آپ سفرہ لگتا ہے نا جی, تو سفرے کے وقت مجھے انہوں نے ساتھ ملایا اس قافلے میں, اور میں بلکہ نہیں سوری میں ادھر بیٹھا تھا. تو سہیل ضیاء بٹ صاحب آئے, انہوں نے کہا جی آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں, آپ ادھر آئیں. تو میں نے کہا چلیے آ جاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں, ایک طرف میں بیٹھ گیا, ایک طرف بیٹھ گئے احسن اقبال صاحب, سہیل ضیاء بٹ صاحب بیٹھ گئے, سامنے بھی کچھ لوگ. تو میاں صاحب کو مجھے پتا تھا کہ دھرنا آ رہا ہے. میں نے میاں صاحب سے کہا اب ذرا سامنے روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, افطاری کا وقت ہے. تو میں نے میاں صاحب سے کہا, میں نے کہا سر یہ فوج سے معاملات ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے آپ. تو میاں صاحب نے جی ذرا تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کیا, اور دوبارہ کہتے ہیں یوں کر کے کہتے ہیں کیا. میں نے کہا فوج سے معاملات کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے آپ, یہ کشیدگی بڑھنے والی ہے. میاں صاحب کا جی لال سرخ رنگ ہو گیا, بالکل مزید لال سرخ ہیں ماشاءاللہ, لال سرخ مزید لال سرخ ہو گیا, اور کہتے ہیں بالکل وہ غصہ, کہتے ہیں صابر صاحب یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوئے گا, بس بہت ہو گیا, بس بہت ہو گیا, یہ نہیں ہوئے گا. میں کیا اچھا, میں نے اس وقت ادھر سے مجھے کونی ماری ایک نے, دوسرے نے. تو جب ہم افطاری کے بعد ہوئے نا جی, افطاری ہو گئی اور جانے لگے, تو میرے سامنے جو بیٹھے تھے نا وہ کہتے ہیں آپ نے میاں صاحب کو کیا کہا تھا. میں نے کہا کیوں کیا ہوا. کہتے ہیں میاں صاحب کو ہم نے اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا نہیں میں نے تو کچھ بھی ویسی گپ شپ, میں نے کہا آپ کو شک پڑا ہے. تو یہ جو ہے نا کینہ, وہ تو میاں صاحب کا اس حد تک ہے ہمارے جرنیلوں کے بارے میں, اور خاص طور پہ. اور پھر یہ ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی کے ساتھ ہلکا پھلکا ترکی ایمبیسی, اور پھر میں ایک دفعہ استنبول بھی گیا. تو یہ میاں صاحب بنے نا جی پرائم منسٹر, تو ان کو خاص طور پہ طیب اردوان نے, یہ خود ان کے فیملی ممبر نے بتایا کہ طیب اردوان نے کہا نواز شریف صاحب سے کہ دیکھیں آپ ایک بہت لمبے کرائسس کے بعد واپس آئے ہیں, تو مہربانی کرنا پنگا کوئی نہ لینا. تو لیکن وہی ہوا کہ انہوں نے نہ صرف پنگا لیا بلکہ اچھا خاصا لیا. یہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کے ساتھ والے معاملات کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ہے میاں صاحب کی پرسنالٹی, تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی جناب ناظرین پروگرام ختم ہوا. شہزاد اکبر صاحب, عمران ریاض صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.